بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے حامیوں کے خلاف مسلسل انتقامی کارروائیاں شروع ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا چھا گئے، ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن عمران خان کے حق میں انہوں نے بڑا اہم اعلان کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کپتان کے نام جیل سے شیخ رشید نے آج بڑا خطرناک پیغام بھیجا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک ایکشن کا آغاز ہوا ہے۔ زرداری کا بچہ پنجاب کے اندر کیا گیم ڈال رہا ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت فرمائیں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ محسن نقوی ظاہر ہے زرداری صاحب اس کو اپنا بچہ بولتے ہیں، اور دوسری طرف شریف خاندان کے بھی وہ بڑے وفادار ہیں، اور پرانے چودھری خاندان جو ہے ان کے وہ اس وقت رشتہ دار بھی ہیں، لیکن جب سے وہ نگران حکومت کے اندر آئے ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو نگران حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، جو اس کے اختیارات نہیں ہے، لیکن پورے پنجاب کے اندر بیوروکریسی تبدیل ہو رہی ہے۔ حالانکہ ان نگران کا کام یہاں پرماننٹ بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام الیکشن کروانا ہے، اور اس نے اس کی نگرانی کرنی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، یہ بنیادی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ لمبے ارادے ہیں اور اسی طرف اس کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ ڈی پی او، ڈی سی او، تھانے دار، اور اسی طرح محکمہ مال، ہیلتھ، تمام ڈپارٹمنٹس جو ہے ان کے اندر کلیدی اسامیوں پر تمام لوگوں کو تقریباً بہت بڑی تعداد اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آج سید خاور عباس ہاشمی ہیں، بڑے عام جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ نگران پنجاب حکومت نے پنجاب بھر میں 183 اعلیٰ عہدوں پر من پسند جونیئر افسران تعینات کر دیے ہیں۔ یعنی من پسند افسران کیسے تعینات کیے ہیں کہ گریڈ 21 کے عہدوں پر گریڈ 19 کے لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا، اور گریڈ 20 کے عہدوں پر گریڈ 18 کے افسران کو تعینات کر دیا ہے۔ تو یہ وائیولیشن جو ہے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن من پسند، جیسے میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا، فہیم اختر صاحب نے رپورٹ کیا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو عام اسامی ہیں، 28 جو ممبران ہیں، جو افسران ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ان افسران کی ترقی جو ہے وہ کی جائے، اس کو روکا گیا۔ کچھ لوگوں کو ریٹائرمنٹ کی طرف راغب کیا گیا، اور وہاں پر ریٹائرڈ اور مختلف محکموں سے ڈپیوٹڈ جو لوگ ہیں وہ لا کر من پسند کے لوگوں کو یہاں عام جگہوں پر لگا دیا گیا، تاکہ آنے والے دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، الیکشن ہونے ہیں، تو پوری ٹیم اپنی سیٹ کی جائے۔ تو اس وقت بظاہر عمران خان کے خلاف ساری جو ٹیم ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہے۔ آج بھی فواد چودھری نے بتایا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ 25 مئی کے سانے کے اندر جس طرح عوام پر ظلم و بربریت کیا گیا تھا، اس کے اندر جو موجود افسران ہیں ان کو کم از کم اپوائنٹ نہ کریں۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ 3-4 رہ گئے ہیں، انہوں نے اس کا الٹا مطلب لیا، اور تمام وہ افسران جنہوں نے لوگوں پر تشدد کیا، ظلم اور بربریت کی انتہا کی، ایک کھلی جو ہے وہ بدماشی کی گئی، تو ان لوگوں کو دوبارہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگ رہے ہیں، اس کے اندر کہاں سے وسائل لگ رہے ہیں، آصف زرداری کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، تو زبردستی بلاول کو پتہ نہیں وزیر اعظم بنانے پر یہ کام ہے، تو عوام اس طرح میرا خیال ہے اٹھا کر پھینک دے گی پرامن اور جمہوری طریقے سے ووٹ کی طاقت کے ساتھ یہ جو زبردستی لانے کا کام ہے۔ تو اس وقت یہ یہاں پر چل رہا ہے، یعنی صحافیوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو آپ لائیں گے تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جب ان کا دل کرے گا یہ سیاستدان بنیں گے، جب دل کرے گا یہ صحافی بن جائیں گے۔ دوسری طرف شیخ رشید جو ہے ان کی درخواست ضمانت سیشن کورٹ نے بھی مسترد کر دی ہے، اور یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے۔ آپ جو وکلاء دوست ہیں وہ تو میری بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تھوڑا سا بھی قانون کا مطالعہ رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ بھئی آپ ایک شخص جو ہے اس پر الزام لگ رہا ہے، عمران خان بات کر رہے ہیں، شیخ رشید وہ بات آگے فارورڈ کر رہا ہے کہ بھئی عمران خان پر قاتلانہ حملہ پہلے ہو چکا ہے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ یار یہاں پر تو آپ بڑی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں تمام ادارے، تو وہاں انصاف فراہم کرنے کے لیے جو وزیر آباد واقعہ ہے وہاں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، وہاں انویسٹیگیشن کی ٹینشن نہیں ہے، وہاں مقدمہ نہیں درج کیا گیا۔ تو یہ دوہرا معیار ہے جو اس ملک کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ اب جو ان کی دلائل تھے، وکلاء نے زبردست کیس لڑا، فائٹ کیا کہ بھئی یہ بیانات ہیں، اور پوچھا بھی جج صاحب نے کہ آپ نے عمران خان کی سٹیٹمنٹ لی ہے، تو الٹیمیٹلی عمران خان کو بھی انویسٹیگیٹ جو ہے اس معاملے کے اندر کرنے کی طرف لے جایا جائے گا۔ لیکن پہلا جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے
یعنی آصف زرداری کی توہین اس ملک میں جرم ہے، بلاول کی توہین اس ملک کے اندر جرم ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ جرم نہیں ہے؟ یعنی وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ایک بندے پر حملہ ہوا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے، تو آپ اس سے بجائے معلومات لینے کے، اب وہ اے ایس آئی یا ایس ایچ او کو تھوڑی معلومات دے گا؟ اس ملک کے جو ذمہ دار ادارے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ان کو معلومات دے گا؟ اگر وہ دلچسپی نہیں دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ سیشن کورٹ سے بھی پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ نے مسترد کی اور آج سیشن کورٹ نے بھی مسترد کی۔ یقیناً جو ہمارے ججز صاحبان ہیں وہ بڑے صاحب مطالعہ لوگ ہیں، لیکن قانون کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے بہرحال اس پورے معاملے کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے تو پتہ نہیں کچھ گیم جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ ججز کا استحقاق ہے، ان کا جو بھی من چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن شیخ رشید نے جو اور ایک پیغام دیا ہے وہ پیغام بڑا خطرناک ہے، جو مزید میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ملک کے اندر جمہوریت کو کمزور کرے گا، آئین کی بالادستی کو کمزور کرے گا، اور اس وقت جو ہے وہ طبقہ ملامتیہ جو صحافیوں کا ہے اور سیاستدانوں کا وہ خاموش ہے۔ ان کو صرف عمران خان کے بغض کے اندر وہ جو کچھ کر رہے ہیں، کل کو انہوں نے آئین اور جمہوریت کے نام لینے ہیں، انہوں نے سارے یہ نعرے لگانے ہیں، تو اس وقت ان کا محاسبہ جو ہے وہ پاکستانی عوام ضرور کرے گی کہ تم کتنے بے شرم اور بے حیا آدمی ہو۔ ایک عمل اگر آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف ہو تو تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی اور آپ کو ظلم دکھائی دیتا ہے، اس سے 10 گنا بڑھ کر وہی عمل جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو تو آپ اس کو جائز قرار دے دیتے ہو، اس کے خلاف آپ کے انسانی حقوق، جمہوریت اور یہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ اب شیخ رشید نے بتایا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، ان کو آج مری کے مقدمے کے اندر بھی جوڈیشل کر دیا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی الٹیمیٹلی ضمانت پھر ریجیکٹ کر دی جائے گی چونکہ پہلے مقدمات کے اندر ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ شیخ رشید نے بتایا کہ خان صاحب یہ الیکشن اکٹھے کریں گے، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے۔ ابھی یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کرنے جا رہا ہے، چونکہ مجھ سے جتنی تفتیش ہو رہی ہے وہ سیاسی ہو رہی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک نئی جماعت بنانا چاہتے ہیں اور اس کا نام پیٹریاٹ پارٹی، پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین ایک بنی تھی اور پیٹریاٹ بھی بلکہ بنی تھی، تو وہ شاید نام بڑا پسندیدہ ہے، پہلے بھی اس طرح کھیل کھیلا گیا، تو اب وہ پیٹریاٹ جو ہے پارٹی بنانا چاہتے ہیں، اور شیخ رشید مجھے کہتے ہیں آپ اس پارٹی کی سربراہی لیں، یعنی تحریک انصاف کو توڑنے کا پلان ہے۔ اب یہ پلان ابھی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ بہت سارے ایم این ایز اس وقت بھی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں جو شاید ٹوٹ جائیں، جب ان کو کہا جائے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کیوں نہیں ٹوٹے یا توڑے نہیں گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو ابھی جتنا ظلم ہوا ہے، جتنے اس کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں، جتنی کوشش کی جا رہی ہے، مریم نواز شریف، چونکہ لوگ ان کو سرٹیفائیڈ چور ڈاکو سمجھتے ہیں، یہ کوئی الٹا بھی لٹک جائے تو ان کو نہ کوئی صوفی ثابت کر سکتا ہے، نہ ان کو، یعنی یہ کوئی نیک پاک ہیں اور انہوں نے کرپشن نہیں کی۔ ساری عوام کی جو اکثریت ہے، مور دین 90% لوگ ان کو چور ڈاکو ہی سمجھتے ہیں۔ اب کوئی چوتھا چہرہ ہوتا تو عمران خان کو ریپلیس کیا جا سکتا تھا، لوگ شاید اس طرح آج نام بھی نہ لیتے، لیکن اب جو ہے وہ اب جب مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک طرف زرداری، فضل الرحمان اور یہ نواز شریف اور یہ چور سارا ٹولہ، یہ منی لانڈرنگ والا گروپ کھڑا ہے، دوسری طرف عمران خان ہے، تو وہ کہتے ہیں جس طرف یہ کھڑا ہے حق دوسری طرف ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہے، یہ الٹا بھی کوئی لٹک جائے تو شاید یہ معاملات نہ ہو۔ یعنی آپ نے اب پہلے چلایا فرح گوگی کو، پھر آپ نے آڈیو ویڈیوز چلائے، پھر آپ نے جو ہے وہ چلایا اس کو جو زوجہ ہیں اہلیہ عمران خان کی، ان کے خلاف بھی کمپین چلائی، اب آپ ٹیریان وائٹ جو ہے اس پر بھی نعرے بازی کریں گے، لیکن آپ کو بچنا کچھ نہیں ہے، الٹا خود آپ نے گندے ہونا ہے۔ تو یہاں پر شیخ رشید نے پیغام دیا کہ خان صاحب تکڑے ہو جائیں اور اس معاملے کو دیکھیں۔ تو اب اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر بھی جو لسٹنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ کون کون بندہ آگے پیچھے جا سکتا ہے، اور اگر کوئی جائے گا تو نیچے ویسے 3 بندے اس وقت امیدوار لڑ رہے ہیں الیکشن کے لیے، اور الیکشن میں یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ماحول بنا دیا گیا، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں، جوڈیشری کہتی ہے ہم بندے نہیں دیں گے، فوج کہتی ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بھئی آپ جو ہے وہ ذمہ دار ادارے ہیں، یقیناً یہاں دہشت گردی ہے، واقعات پر قابو پانا ہے، لیکن حالات تو ایسے تھے پاکستان کے، لیکن آپ نے قطر کے اندر تو سیکورٹی فراہم کی، تو یہاں پاکستانی عوام کو بھی
اسی طریقے سے الیکشن کے اندر جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج سمجھتی ہو کہ الیکشن کے اندر اگر ہمارے فوجی جوان جائیں گے یا ایف سی جائے گی تو اس سے جو دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے ہیں ہمارے اوپر ملبہ ڈالا جائے گا, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اس کو کلیئر کرنا چاہیے. دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں بہت ڈیلے ہوا, ان کے موضوع پر سب سے عام گفتگو تھی آج, لیکن ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے, اور مقدمہ ایسے ہی درج ہوا ہے جیسے پہلے درج ہوتے ہیں. نامعلوم یعنی ایک بندہ غیر معروف سا وہ لگا دیا, اور یہ اس ایف آئی آر کا میں نے بغور مطالعہ کیا, جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ایک بہت ہی معتبر علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے, سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں, قرآن بورڈ کے بھی وہ چیئرمین ہیں, اور اس وقت ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا جی بغاوت کا, یعنی بغاوت کا آپ سمجھیں اکسانے کا. اب اس کے اندر بتایا گیا بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب, یہ گوجرا تحصیل ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کی, وہاں سے یہ مقدمہ درج ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ہمراہ سنا وہی وارداتیں پرانی, اور وہ حامد رضا گفتگو کر رہے تھے, نہ اس کا کوئی جملہ لکھا نہ کوئی بات, کس گفتگو کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ذکر نہیں کیا, اور کہا ہے کہ میری دل آزاری ہوئی ہے, دوستوں کی بھی دل آزاری ہوئی ہے, مقدمہ درج کر لے. اور ایس ایچ او صاحب تو بیٹھے ہوئے شاید اس کام کے لیے تھے کہ مقدمہ درج ہو, انہوں نے کر لیا. لیکن اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا جو ہے انہوں نے اپنا موقف دیا, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کے ساتھ اگر کوئی صحیح پہلے دن سے 2013-14 سے لے کر آج تک اگر سنسیئر کھڑا ہے, کوئی لالچ بھی نہیں ہے, ایک ذاتی جیسے ہوتا ہے نظریاتی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمران خان ٹھیک ہے, موقف یعنی بشری کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ میرا جرم یہ ہے چونکہ مجھے کہا گیا, وہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ نون لیگ کے ساتھ کمپرومائز کریں, لیکن میں نے نہیں کیا. ہمارا جرم عمران خان کا ساتھ دینا ہے, اور یہ ساتھ ہم مرتے دم تک نبھائیں گے. نون لیگ والے پہلے ٹکٹوں کی پیشکش کرتے رہے, ہماری شٹ اپ کال پر جھوٹی ایف آئی آرز کا سہارا لے لیا. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اب یہ جو خانوادہ ہے بہت سارے لوگوں کو شاید علم نہ ہو, میں کسی اور ویڈیو کے اندر ذکر کروں گا. صاحبزادہ حامد رضا جو ہے وہ ان کے محدث اعظم کا خاندان ہے, اور بڑا جامعہ رضویہ فیصل آباد اور جو ہے وہ ایک نام ہے, اور بڑے بڑے پورے پاکستان کے اندر شاگرد ہے, اور ہر جو علمی شخصیت ہے خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر کی, ویسے تو اہل تشیع اور باقی بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, معتدل مزاج ہے, لیکن وہ ان کے اندر ان کے جو دادا ہیں ان کے والد حاجی فضل کریم صاحب, ان کا بڑا احترام ہے. اب وہ بھی اس وقت عملی طور پر ایک سٹینڈ لے کر کھڑے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے پر جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا. سنی اتحاد کونسل حکومتی فاشزم کے خلاف ملک گیر احتجاج کرے گی. امپورٹڈ حکمرانوں کا جانا ٹھہر گیا ہے, اور جو ہے یہ بوجھ اتار کر پھینکیں گے. ہمارے لیے گرفتاریاں نئی بات نہیں, ہم حاضر ہیں. سنی اتحاد کونسل عمران خان کی جیل بھرو تحریک کامیاب بنائے گی, اور سب سے پہلے ہم گرفتاریاں پیش کریں گے, کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں اگر مخلص لوگ چند ایک اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان میں صاحبزادہ جو حامد صاحب ہیں, حامد رضا صاحب, وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اب دیکھنا ہے اس طرح کے مقدمات نہ سر نہ پاؤں, وہ ویسے تو اڑ جائے گی ایف آئی آر, لیکن کیا پتا کچھ اور خفیہ ایف آئی آر بھی ان کی نکل آئیں. تو اس وقت عمران خان کے حامی جو ہے ان کے خلاف یہ ایک مہم بہرحال شروع ہے, دیکھتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.